السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں بسا اوقات انسان پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کا قیام و قعود بھی صحیح ہوتا ہے، رکوع اور سجود بھی پورے اطمینان اور وقار کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر نماز کے اندر چند ایسی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں جس سے اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور حیران کن بات یہ ہے، بعض لوگ سالہ سال سے نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں مگر نماز کے اندر چند ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا نماز میں صرف نیت کر لینا کافی ہے؟ باقی نماز کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری نہیں ہے؟ نماز کی کوئی شرائط بھی نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، بلکہ نماز کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کا ہر نمازی کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے اسی طرح کے اہم مسائل کی معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اگر نماز کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے، ہم آپ کا جواب دیں گے۔ معزز ناظرین، بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ جی نماز پڑھ لو، قبول تو اللہ نے کرنی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز اللہ ہی نے قبول کرنی ہے، مگر اللہ کے ہاں بھی وہ نماز قبول ہوگی جس میں نماز کے آداب کی، نماز کی شرائط کا بھی خیال رکھا گیا ہو۔ نماز کے صحیح ہونے کی یاد رکھیے بنیادی طور پر 7 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نمازی آدمی کا بدن پاک ہو، ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہو، یعنی ظاہراً بھی اس کے بدن پر کسی قسم کی گندگی اور نجاست نہ لگی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ باطنی طور پر بھی اس کا بدن پاک ہو، یعنی ظاہراً تو اس کے بدن پر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے، مگر وہ بے وضو ہے یا اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو اب ظاہراً بدن پاک ہے لیکن باطنی طور پر اس کا بدن پاک نہیں ہے۔ اس لیے ظاہری اور باطنی طور پر انسان کا جسم پاک ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہو۔ جس لباس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اس لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن پاک ہے لیکن لباس پر گندگی لگی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جگہ پاک ہو۔ جس جگہ نمازی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اگر اس جگہ پر کوئی گندگی لگی ہے تو اس جگہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بدن ڈھکا ہوا ہو، سطر چھپا ہوا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اب مرد کا جو بدن ڈھانکنا ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنے بھی نگیج کے اندر داخل ہیں، اس کو نماز کے اندر ڈھانکنا یہ ضروری ہے۔ اور عورت کا سارا جسم نگیج ہے، اس لیے عورت سارے جسم کو ڈھانکے گی سوائے چہرے کے اور ہاتھوں کے، پاؤں کے۔ ان چیزوں کے علاوہ باقی عورت کا سارا بدن نماز کے اندر چھپا ہوا ہونا اور نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر نماز کے اندر سطر کھل جاتا ہے، کپڑا اتر جاتا ہے، تو اگر فوراً اترنے کے بعد اس کو سیدھا کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر 3 تسبیحات کی مقدار سطر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نماز کو صحیح وقت پر ادا کرنا۔ اگر وقت کو ہٹا کر نماز پڑھی گئی، یعنی نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر اس کو نہیں ادا کیا گیا تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت دل میں کر کے کھڑے ہوں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت کریں۔ اب اگر کوئی آدمی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے یا عصر کی نماز کے وقت مغرب کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ کا ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے غلطی سے آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے، اور دل میں آپ کی نیت ظہر ہی کی تھی اور آپ واقعتاً ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی آدمی قبلے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں قبلے سے ہٹا ہوا ہوں تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، قبلے سے ہٹا ہوا تھا، دوران نماز اس کو پتہ چل گیا کہ قبلے سے میں ہٹا ہوا ہوں تو اس کو نماز کے اندر ہی قبلے کی طرف اپنا رخ کر لینا چاہیے۔ تو یہ نماز کی بنیادی 7 شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا ڈھکا ہوا ہونا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، دل میں نماز کی نیت کرنا اور قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔